الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعدالتہم وطہارتہم وعبادتہم وعطشہم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. حضرت گرامی، قرآن مجید کے سورہ رحمان کی کچھ مختصر آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے سے بات ہو رہی ہے. چونکہ دور بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، اب ضروری ہے کہ وہ بات کی جائے کہ جس کی ضرورت ابھی بہت زیادہ ہے. اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ علی سے جڑنے والے، علی کے غلاموں کے گھر کے پلے والے بچے بھی اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ باطل کو ان کے سوالات کا جواب دے سکے. یہ الحمدللہ دیکھیے، بہت کوشش یہ کی جاتی ہے پوری قوم میں. اب چونکہ ہم لوگ اپنے ہی حالات سے دو چار رہتے ہیں، اس لیے سیاست میں ہمارا دخل بہت کم ہے. اس بات کو آپ لوگ قبول فرمائیں گے. ایک بتا صلوات پڑھے محمد والے محمد کو.
بہت بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چلیے چلتا رہے گا. گزار ہو ایک مرتبہ اور بہت بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت جلدی اپنی منزل کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ حضرات کی توجہ ملحوظ خاطر رہے کہ ظاہر سی بات ہے ضمیر صاحب بھی آج موجود ہے. بہت دن سے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آخر ہے کہاں, پتہ چلا طبیعت وغیرہ خراب ہے, اس لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کیا. الحمدللہ یہ بھی حاضر ہیں. تکن چا بھی نہیں تھے, وہ بھی آج دکھے ہیں ماشاءاللہ سے, بھی لکھنؤ میں تھے. تو سب حضرات موجود ہیں. بہت تیزی سے میں آج کل کی جو ضروریات ہے اس کے پیش نظر میری باتیں رہتی ہو. میں نے ہر بار نہ جانے میں 2006 سے یہاں پہ آ رہا ہوں. 2006 سے آج 2023 ہو چکا ہے. بیچ میں 3 سال کا گیپ میں نے لیا ہے. 3 سال کے گیپ کے بعد پھر آپ کے بعد حاضر ہوا ہوں. اور ہر بار میں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے ان چیزوں سے, جن چیزوں سے آپ انجان ہیں, جس پر بہت زیادہ پیسے خرچ کی جا رہے ہیں, ان میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو 2-3 چیزوں سے دور رکھا جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ آپس میں لڑ مرے اور ترقی کی طرف قدم نہ بڑھائیں. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ کوشش کی جاتی ہے تمام ممالک کی کہ کسی طریقے سے مسلمان اس قابل نہ ہو پائے کہ وہ علم دین دنیا حاصل کر لے. اس لیے کہ آپ میجورٹی میں ہیں نمبر 2 کی پوزیشن پر. کتنے نمبر پہ ہیں بھائی؟ 2 پر. تو جب نمبر 2 کی پوزیشن پر ہیں, آپ کے ممالک بھی زیادہ ہیں, اگر آپ خدا نخواستہ پڑھ لیں گے, یہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں گے تو پھر ریسرچ آپ کریں گے, چیزیں آپ پیدا کریں گے, ترقی آپ کی ہوگی. لہذا دوسری سب سے بڑی کوشش جو سارے دشمن اسلام کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو علم سے دور رکھے, آپ علم حاصل نہ کر پائیں. اور تیسری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ مسلمان قرآن, رسول اور اہل بیت کی اطاعت نہ کرنے پائیں. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ دیکھیں خاموشی سے سنیے گا, 3 منٹ پہ اتر آؤں گا, پکا وعدہ ہے. لیکن جو بیان کر رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اطاعت کریں گے قرآن کی, اہل بیت کی, رسول کی, تو آپ کو سمجھ میں یہ آئے گا کہ دنیا خلق کیسے ہوئی ہے, اللہ تک پہنچا کیسے جائے, علم کا معیار کیا ہے, قرآن بتانا کیا چاہ رہا ہے, حدیث سمجھانا کیا چاہ رہی ہے. جب یہ آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا, یہ معلوم پڑے گا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو سب سے بڑے سائنسداں ہیں, ان کی عظمت, ان کی عفت, ان کا وقار ایک اسلام کے فرد کے سامنے ہیچ نظر آئے گا. نتھنگ, کچھ نہیں. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو علم سے دور رکھا جائے. اب علم سے کیسے دور رکھیں گے؟ اچھا, ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ علم سوچتے ہیں کہ علم کا مطلب ہے جناب کہ یہ الف ب پڑھ لیا, ABCD پڑھ لیا اور یہ عالم بن گیا بندہ, BA کر لیا, MA کر لیا, PhD کر لیا اور باقاعدہ عالم بن گیا. کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو ڈگری سے تو ڈاکٹر ہیں لیکن زبان سے گونگے ہیں, عقل سے پیدل ہیں؟ دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ کیا آپ لوگ نے ایسے نہیں دیکھے کہ جنہوں نے پڑھائی تو بہت کی ہے, گھر پہ ڈگری بہت پڑی ہوئی ہے, لیکن پوچھا جائے تو کچھ نہیں معلوم.
دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ اور آپ نے ایسے بھی ضرور دیکھے ہوں گے کہ جو پھٹے حال ہے، لباس صحیح نہیں ہے، پوچھا جائے تو پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے بیٹری سے چلنے والی سائیکل بنا دی۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ بیٹری سے چلنے والی سائیکل بنا دی، کچھ نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی۔ دماغ میں یہ سوال آتا ہے نا کہ اتنا پڑھ لکھ کر ہم تو گھامڑ رہے، اور یہ چیزیں ایجاد کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، مطلب صرف اتنا سا ہے کہ علم کتابوں کا پڑھ لینا نہیں ہے۔ اگر کتابوں کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے کو عالم کہا جاتا، جو صرف کتابوں کو رکھتا، تو پھر تاریخ اسلام میں سب سے بڑا عالم کہلائے گا ابو موسیٰ اشعری۔ دلیل صاحب آپ تو بولیے نا، تاریخ جانتے ہیں آپ۔ ابو موسیٰ اشعری بہت پڑھا لکھا، لیکن مولا نے کہا ہے کہ گھامڑ ہے، کچھ نہیں جانتا، بیوقوف ہے۔ کس نے کہا؟ بھائی مولا کائنات نے کہا نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو صفین میں حکم بنایا گیا تھا۔ اب دیکھیے، ایک طرف تھا مکار، اگر اسے فرزند لومڑی کہے تو غلط نہ ہوگا، یعنی ابن زیاد، اور ایک طرف تھے ابو موسیٰ اشعری، دونوں حکم تھے۔ مشہور واقعہ ہے نا، دونوں حاکم بنے تھے۔ ادھر سے تو اس کو لے کر آیا جو مکاری میں شیطان کو مات دے دے، اور ادھر اس کو اس نے کہا بھائی دیکھیے بہت زیادہ اسلام میں خلفشار مچ رہا ہے، اس لیے ہم ایک فیصلہ لیں گے۔ کہا کیا فیصلہ؟ کہا نا میں معاویہ کو حاکم بناؤں گا، اور نہ تم علی کو حاکم بنانا۔ کیا سن رہا ہے مجمع میرا؟ دیکھیے کیا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، فیصلہ ہو گیا۔ پہلے یہ گئے، کہا قبلہ آپ، ان کو لگا مجھے بہت زیادہ عالم سمجھتا ہے، اس لیے پہلے مجھے وہ بھیج رہا ہے۔ وہ منبر پہ گئے، تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد کہا میں علی کو خلافت سے ایسے معزول کرتا ہوں جیسے اس انگلی سے انگوٹھی کو باہر نکال دیا جائے۔ کیا سن رہا میرا بچہ؟ دیکھیں نا، جیسے اس انگلی سے انگوٹھی کو باہر نکال دیا جائے، اور یہ کہہ کے نیچے اتر گیا، گویا علی کو خلافت سے بظاہر انہوں نے معزول کر دیا۔ ادھر وہ چڑھا، اس نے کہا میں معاویہ کو خلافت میں ایسے رکھتا ہوں جیسے انگوٹھی کو انگلی میں پہنا دیا جائے۔ پڑھا لکھا کہاں گیا؟ پڑھا لکھا کہاں گیا؟ ایک چتر آدمی نے بیوقوف بنا دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ ہو۔ یہ کچھ نہیں جانتے، تو پتہ چلا زیادہ کتاب پڑھنا علم کی دلالت نہیں ہے بھائی۔ علم کی دلالت یہ ہے کہ کم پڑھے لیکن فیصلہ لینے میں اتنے مستطیع ہو کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، گدی سے زبان کھینچ لی جائے، لیکن دار پر بھی کہے کہ علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ صلوات بڑھو محمد وآل محمد ہے نا؟ تو پہلے تو یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ کتاب کا زیادہ پڑھ لینا علم کی دلالت ہے۔ دوسری دلیل دوں؟ خشک موضوع تو نہیں ہو رہا ہے، بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ صلوات بڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس کو چھوڑ دیجئے، بات تو پہنچ رہی نا آپ حضرات تک جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ موضوع ہے رحمان علم القرآن، رحمان میں نے بتا دیا، یہ علامہ کی منزل سمجھا رہا ہوں کہ علم کیا ہے، پھر آگے بیان ہوگا کہ علم کس کو دیا گیا، وہ بات ہوگی، پھر اس کے آگے بیان ہوگا کہ بیان کرنے کی صلاحیت کس کو دی گئی، پھر اس کے بعد سے ہوگا کہ قرآن کیا ہے۔ حملے تو قرآن پہ ہو رہے ہیں نا،
تو پھر پتہ یہ چلے گا قرآن کیا ہے. تھوڑی سی بات میں نے قرآن پہ کی تھی. ابھی علم سمجھیے کہ علم کیا ہے. علم یہ نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھ لیں. اور یہاں پہ بھی دو نظریے جناب آ جاتے ہیں. دو نظریے کیا آتے ہیں؟ ایسا ہمارے مائنڈ کو سیٹ کر دیا گیا ہے کہ ہمیں بتا یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ بہترین انگلش بولتے ہیں تو آپ سب سے بڑے عالم ہیں. بولے غلط بول رہا ہوں؟ مجھے سے ذرا سا آواز دے. کیوں مزمل بھائی؟ زیادہ انگلش بولنا بہت بڑے عالم ہونے کی علامت ہے. مائنڈ یہ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ انگلش نہیں جانتے, اف یو ڈونٹ نو انگلش, اس کا مطلب آپ عالم ہی نہیں ہے. ایک دم پکی بات. دیکھیے اگر انگلش سب سے اچھی زبان ہے, غیر کہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, اپنے کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اپنے کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اگر اتنی اچھی زبان انگلش ہے کہ اس میں وسعت بہت زیادہ پائی جاتی ہے, تو پھر ماموں کو بھی انکل اور چچا کو بھی انکل, خود کا بھائی ہے تو بھائی, باقی کو کزنز, چاہے کوئی ہو کزن بردر ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد سے دیکھیں, لکھ رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں رہے. نو کی اسپیلنگ کیا ہے؟ KNOW. کے پڑھا جاتا, کہا بھائی سائلنٹ ہے. ہمارے یہاں تو یہ مانا جاتا ہے کہ جو بولنا نہیں جانتا ہے اسے اندر رکھو. کیا جملہ کہہ گیا ظہیر بھائی, پوری تاریخ سمٹی ہوئی اس جملے میں. اس کو اندر رکھو. یہ کہاں وسعت پائی جا رہی ہے جو کہہ رہے بھائی بولنا نہیں جاتا ہے تو پھر عالم نہیں ہے. عربی کو کمزور سمجھتے ہیں, عربی کو کمزور سمجھتے, کہتے بھائی عربی پڑھ کے کیا ہوگا, بچہ عربی پڑھے گا تو حافظ بنے گا, مولانا بن جائے گا. دیکھتے ہیں عربی والوں کی عزت کیا ہے. یہ پیجامہ اٹھا کر کے, بدن پہ بوٹری رکھ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں. نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں مل رہی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو ٹرین کھل جایا کرتی ہے, بڑی مشکل ہے. ایسے کیوں پڑھائیں عربی کو؟ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انگلش اچھا ہے, انگلش پڑھائیے وہ بچے کو. اب دیکھیں ماحول یہ بن گیا ہے کہ اب گھر میں کھانا کھلایا جاتا ہے تو اب کھانے کا بھی نام پورا وہی ہو گیا ہے, ٹوٹل. کہ بھائی ہم ہیں ہی نہیں, ہم ڈیولپ لوگ ہیں, ترقی یافتہ لوگ ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ پہلے جو انسان تھا, اب ہسٹری پڑھتے ہیں نا, ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ بھائی ہمارے پوروج بندر تھے. بھائی جس کے تھے, ہمارے تو نہیں تھے. ہاں, ہم تو شروع سے انسان ہیں. ہم تو عربی میں آدم اور سناتنیوں کے حساب سے منو کے ماننے والے ہیں, انہی کے سنتان میں ہیں. عیسائیوں کے حساب سے ایڈم کے ماننے والے ہیں, ایو کے ماننے والے ہیں. آدم وہاں منو ہے تو ہمارے یہاں آدم ہے نا آدم. ہم تو ان کے ماننے والے, ہم کہاں بندر سے آئے ہیں, وہ چھوڑ دیجئے. پر سب نے اس بات کی کو تسلیم تو کیا کہ جب آدم زمین پر آئے تھے تو جسم پہ کیا تھا؟ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے, سنا تو ہوگا نا, جس میں کیا تھا؟ پتہ لپیٹے ہوئے تھے. شرما کیوں رہے ہیں بھائی, یہ ترقی ہے نا, پتہ لپیٹ کر آئے تھے. اور جناب ادریس تک آتے آتے لباس بن چکا تھا. جناب ادریس کا نام سنا ہے؟ اخنو ادریس, وہی نام ہے نا. لباس کی ایجاد انہوں نے کی ہے. لوہا جناب داؤد سے منسوب ہے. اب دیکھتے جائیں, نبی کا بھی تذکرہ بہت اہم ہے. کیا بعید ہے کہ جسے ہم داؤد کہے وہ وشکرما کہہ دے؟ ممکن ہے نا.
تو یہ تو ہے سلسلہ چلا رہا. تو جب اترے تھے تو پتے سے اترے تھے. کہا بھائی ہم تو ترقی یافتہ ہیں. کہا ماڈرن ہے. کیسے ماڈرن ہے؟ کہا بھائی ہماری زبان دیکھیے پیور انگلش. ہمارا پہناوا دیکھیے. ہم نے کہا پہناوا کیا؟ دیکھیے کوٹ پینٹ سب پہنے ہوئے. کہا واہ ماشاءاللہ ترقی پہ ہے. اب کہا یہ ترقی لی کہاں سے؟ کہا امریکہ سے. میں وہاں گیا تو میں نے ترقی دیکھا. جتنا بڑا آدمی لباس اتنے چھوٹے. کیا سن رہے آپ حضرات؟ جتنے بڑا آدمی لباس اتنے چھوٹے. میں نے یہ سوچا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا واپس آدم کی طرف جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑے ہٹ جائیں پتے لپٹ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہے نا بھائی؟ یہ ہم ترقی کر رہے ہیں. دیکھیں خود تو ترقی اپنے پاس یہ رکھی کہ علم حاصل کرو. دوسروں کے لیے ترقی یہ بیان کی کہ اگر آپ کے لباس چھوٹے ہیں if you have any short dress تو آپ ماڈرن ہیں. یہ آپ کے دماغ میں بھر دیا. آپ کو پتا ریئل ریسرچ کیا ہے؟ میں بات کروں گا ابھی آگے آپ کی. ابھی 15-20 منٹ ہوا ہے. 10-15 منٹ مجھے اور ہے میرے پاس آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے. آپ کو ریسرچ بتاؤں. ابھی ریسرچ ہوا جو نوجوان حضرات یوٹیوب فیس بک اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک ریئل ریسرچ سامنے آئی ہے کہ جس میں یہ انومان لگایا گیا, یہ خیال کیا گیا, اس بات کی ریسرچ کی گئی کہ ورلڈ وائڈ لوگ کتابوں کا مطالعہ کتنا کرتے ہیں. ظہیر بھائی ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ریسرچ کی جا رہی ہے. ابھی تو زمانہ وہ ہے کہ اوپر سے بیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں اور کیسے ہل رہے ہیں اور کس پر زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ زمانہ ہے. سیٹلائٹ ہر حرکت پہ نظر رکھی ہوئی ہے. یہاں سے بیٹھ کر کے کل آپ لکھنؤ دیکھ رہے تھے یا نہیں؟ تو جب یہاں سے بیٹھ کر لکھنؤ دیکھ سکتے ہیں اور آپ عام انسان ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر کے لکھنؤ دیکھ لے, نہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں نہ کوئی روحانی طاقت رکھتے ہیں, کچھ نہیں ہے, بیٹھے یہاں ہے, دیکھ آ رہے ہیں. کیسے دیکھا؟ کہا گوگل میپ سے سیٹلائٹ کے ذریعے جھانکا. جس نے کائنات کو خلق کرتے ہوئے دیکھا ہو, اگر وہ کہے کہ میں زمین پہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھ رہا ہوں, آسان ہے نا سمجھنا. ابھی ریسرچ جو ہوا اس میں یہ بات نکلی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو سال بھر کتاب کا مطالعہ کرتی ہے وہ قوم کون سی ہے؟ اندازہ لگائیے کون سی قوم ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ پر چھوڑا. کون سی ہے؟ نہیں, شیعت کو تو لوگوں نے اپنوں میں لڑا دیا ہے. مسلمان سنی دیوبندی بریلوی میں بھر گئے ہیں. بھرے یا نہیں؟ غلط بول رہا ہو تو بتائیے. بھائی یہ تو بریلوی ان سے بات نہیں کروں گا. کہا یہ تو بھائی وہاں بھی ان سے بات نہیں کروں گا. بھائی یہ تو دیوبندی, یہ تو ایسے ہوتے ہیں. ارے یہ تو شیعہ, یہ تو تھوک کے دیتے ہیں. یہ سارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب شیعہ میں بھی آ جائیے تو بھائی یہ تو فلاں ایریا کے ہے, یہ فلاں ایریا کے ہے, وہ فلاں ایریا کے ہے, ہم ان سے نہیں بڑھیں گے, وہ میرے سے آگے کیسے نکل گئے؟ یہ ہے مسلمان, ہے نا. اب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو بہت کم ہے جناب, عیسائی سے فرسٹ لارجسٹ پاپولیشن ہے. یہودی کوانٹیٹی وائز بہت کم, لیکن لڑانے میں سب سے ماہر. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ وہ جو ریسرچ ہوا نا اس میں رزلٹ یہ آیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کتاب پڑھنے والی قوم یہودی کی ہے. کس کی ہے بھائی؟ یہودی. اور جو سب سے کم پڑھتا ہے, اچھا کتنا پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ ایوریج ٹائم نکالا گیا
تو ایک دن کا منیمم 4 گھنٹہ. کتنی دیر؟ 4 گھنٹے قوم پڑھ رہی ہے، وہ مطالعہ کر رہی ہے. ٹھیک. اور سب سے کم پڑھنے والی قوم کون ہے؟ مسلمان. سب سے سال بھر میں پرتی دن کا نکالا جائے تو 5 منٹ بھی نہیں، تو 8 گھنٹہ ایوریج ٹائم ہے سونے کا. ہیلدی نیند کے لیے کیا کہا گیا؟ دیکھیں میں کچھ بور تو نہیں کر رہا ہوں آپ رات کو، تھوڑا سا متوجہ. بھائی خیبر خندق تو سنتے ہی رہتے ہیں، مجھ سے بھی سنیے گا، تھوڑی ابھی کی باتیں سن لیجیے. آپ کا ریشو نکلا 5 منٹ ایک دن، وہ بھی بمشکل. جبکہ آپ کے پاس دنیا کی ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. آپ کے لیے کہا گیا کہ یطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو. لیکن آپ پڑھ کتنا رہے ہیں؟ 5 منٹس. 8 گھنٹہ ہیلدی نیند ہوا یا نہیں؟ باقی آپ کے پاس کتنے گھنٹے بچے؟ 16 گھنٹہ. 8 گھنٹے ورک کے نکال دے اگر کرتے ہیں تو. میں نے اگر بھی بڑا سوچ سمجھ کے لگایا ہے. اگر کرتے ہیں تو پھر بچا کتنا جناب؟ 8 گھنٹہ. 8 گھنٹے آپ کس چیز میں بتا رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ 8 گھنٹے آپ کس چیز میں بتا رہے ہیں؟ کیا بھائی جو ہائی ٹیک لڑکے ہیں وہ فیس بک اور انسٹا پہ بتا رہے ہیں ریل بنا کر، اور جو نہیں جانتے اسمارٹ فون چلانا وہ لوگوں کو لڑا کر بتا رہے ہیں. ہے یا نہیں بھائی؟ استعمال بڑا اچھا ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے؟ آپ دیکھو بھائی، آپ کو لڑا کر، آپ کو پھنسا کر، آپ کو ولغرا کر وہ اتنی سی قوم اپنے پروڈکٹ کو پوری دنیا میں لانچ کر رہی ہے، اپنے نوجوان کو رائفل کی ٹریننگ دے رہی ہے. اس کے کسی ایک کو مار دو تو ڈھونڈ کر مارتا ہے. مارتا ہے یا نہیں؟ آپ کے آدمی کو گھر میں گھس کے کوئی مار دے، سارے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ قابل غور بات ہے کہ نہیں؟ اور آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ مولانا بور بہت کرتے ہیں. اگر یہ باتیں بور لگتی ہے تو لگا کرے. آئینہ دکھانا میرا کام ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی اچھوتا نہیں رکھتا. سوال یہ ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں، وہ ایسے کیوں نہیں؟ کہ خبردار تم سمجھے نہیں. انکار انہوں نے ضرور کیا ہے کہ ہمارے لیے موسیٰ ہی سب کچھ ہے. انکار انہوں نے ضرور کیا ہے کہ ہمارے لیے عیسیٰ ہی سب کچھ ہے، لیکن دیکھا ضرور ہے، اس لیے مان گئے ہیں کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اب تمہیں الجھاؤں گا، کوشش یہ کروں گا کہ ہم اس چہرے تک پہنچ جائے، اس چہرے جیسے بن جائے. اس لیے لگاتار کوششیں ہیں. آپ نے قرآن کو بالائے طاق رکھا، رمضان میں بھی بڑی مشکل سے نکالا، وہ بھی 2 پارہ پڑھا، اس کا دیکھا تھک گئے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے. کوئی بہت زیادہ اچھا ہوا تو نے کہا بھائی کنٹھ سوکھ رہا ہے، نہیں پڑھیں گے، رکھ دیا. اب انہوں نے کیا بھائی؟ قرآن دیکھا تو سب سے پہلے قرآن پہ ریسرچ کی، آپ کو الجھایا اپنوں میں، خود پہنچے چاند تک، خود پہنچے چاند تک، آپ کو اپنوں میں لڑایا، خود ریسرچ کی کہ دنیا خلق کیسے ہوئی، آپ کو اپنے میں گھمایا، خود پتا کیا کہ دنیا کا وجود کیسے آیا. میں انشاءاللہ رات کی مجلس میں پڑھوں گا کہ کیا کیا ریسرچ ہوا ہے اور کہاں سے ہوا ہے.
یہ سمجھے کیسے؟ میں نے کیا کہا؟ علم. آپ کو یہ بتایا گیا کہ علم صرف کتابیں پڑھنے کا نام ہے، بلکہ علم نام ہے جاننے کا. توجہ نہیں کیا آپ نے. اگر کتابیں پڑھنے کا ضمیر بھائی علم نام ہوتا تو رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یطلب العلم من المہد الی اللحد. گہوارے سے قبر تک دم ہے تو کسی گہوارے والے بچے کو اے بلوا کے دکھا دیجئے، علی بلوا کے دکھا دیجئے. دکھا سکتے ہیں؟ اگر میں کتاب لے کے بھی جاؤں نا تو 15 لوگ پکڑ کے کھینچ لیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بول نہیں پاتا. تم اے بی سی ڈی علی بے پڑھا رہے ہو تو پھر رسول نے کیوں کہا؟ رسول ابس کہہ سکتا ہے، رسول کی باتوں پر وحی کی مہر لگی ہوئی ہے. رسول تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک اللہ نہ بولے. اللہ کی وحی آئی، رسول نے کلام کیا، تو گویا یہ جو رسول نے کہا کہ گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گہوارے سے ہی کوشش کرو چیزوں کو جاننے کی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، 2-3 سال کے 4 سال کے، سوال بہت کرتے ہیں. سوال بہت کرتے ہیں. یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ بھئی سوال کیوں ہے؟ تاکہ جان جائے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اسأل تعلم. 2 جملے ہیں، اسأل تعلم. گھر بیٹھ کے ان 2 جملوں کو سوچئے گا اور پھر آگے کہیے گا کہ مولا نے کتنی قیامت کی بات کہہ دی. اسأل تعلم، نہج البلاغہ سے، اسأل تعلم. سوال کرو تاکہ جان جاؤ. کوشچن کیجئے، جواب ملے گا. ہم وہ قوم ہے کہ جہاں سوال کے گلے کو گھوٹا نہیں جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے یا نہیں؟ ہمیں الجھا کر یہ قوم لگی ہے خود کی ترقی میں، اور ہم ہیں کہ جناب بیدار نہیں ہوتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بھائی بس 2-3 منٹ اور جناب، جلدی جلدی. اور مجھے لگتا ہے کہ موضوع خشک ہے تو ہوا کرے، لیکن بہت ضروری باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانا. بھائی میری ذمہ داری یہ ہے، میں نے مال امام کھایا ہے، اور مال امام کھایا ہے تو اس کا حق ادا کروں. امام کا سب سے پہلا فرمان یہی ہے کہ آپ اپنے علم میں اپنے استحکام لائیے، اپنے علم کو مضبوط کیجئے، علم حاصل کیجئے. جانیے کہ قرآن کیا ہے، رسول کیا ہے، حدیث نے کیا کہا، روایت نے کیا کہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جتنا جانیں گے اتنا آگے بڑھیں گے. اگر راستوں سے انجان ہوں گے تو کھائی میں گر جائیں گے. اگر راستہ معلوم ہوگا تو منزل تک پہنچ جائیں گے. تو راستوں کا جاننا ضروری ہے. سمجھیے، ہر چیز کو جانیے. بچوں کو سمجھائیے. یہاں چھوڑی سی تکلیف ہوتی، پڑھائی چھوڑ دو، کام پہ لگا دو. کہ ٹھیک ہے لگاؤ، برا کیا ہے، لیکن جو کام کرو اس میں اتنی مہارت حاصل کرو کہ تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو پائے. اس لیول تک لے کر جاؤ. اور ہر چیز وقت مانگتی ہے، علم بھی وقت مانگتا ہے. 2 مہینے میں اپنے آپ کو علامہ مت سمجھیے. زندگی گزارنی پڑے گی علامہ بننے کے لیے. ابھی حساب تو یہ ہے کہ اسکول میں گئے نہیں، کمپیوٹر آن کرنا جانا اور انجینئر کو چیلنج کرنے لگے. ابھی اسکول گئے نہیں، گرامر سٹارٹ کیا، دوسروں کی غلطی پکڑنے لگے. ارے یار، آپ مؤنث مذکر کا فرق نہیں جانتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی اچھے کپڑے پہنے نہیں کہ دوسرے کو دوسرے لگے. بھائی یاد رکھیے، علم
کا سب سے بڑا خاصہ، اور بہت بڑا جملہ ہے، آخری مجمع تک، یہاں تک کہ سجاد بھائی تک پوری توجہ اس جملے پہ، علم کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ علم انکساری سکھاتا ہے، تکبر نہیں۔ سب سے بڑا خاصہ، اگر جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بس میں تو سب کچھ جان گیا، تو بھائی توبہ کیجئے، اس لیے کہ آپ کچھ نہ جانیں، کیونکہ اگر آپ کچھ جان جاتے تو پھر یہ نہ کہتے کہ میں سب کچھ جان گیا۔ کسی نے امام محمد تقی علام صاحب سے سوال کیا تھا غالباً کہ آپ عالم ہیں، تو مولانا نے کیا جواب دیا تھا؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ چھوٹا جملہ نہیں، بڑا جملہ، میں جاہل نہیں ہوں، جبکہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن کہتے کہ میں عالم ہوں تو غرور ہوتا۔ انکساری میں جواب میں جاہل نہیں ہوں، یعنی خود جہل کی نفی ہو گئی۔ جاہل نہیں تو کیا ہوا بھائی؟ عالم ہوئے نا، لیکن ایک جگہ تکبر پایا جا رہا تھا، ایک جگہ انکساری پائی جا رہی تھی۔ مولا نے بتایا دیکھو علم انکساری کا نام ہے، تکبر کا نام نہیں ہے۔ سمجھو اس چیز کو۔ تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے، اور اسی علم کی طرف انسان کو قرآن اشارہ کر رہا، علم القرآن، ہم نے قرآن سکھایا۔ اب آپ کہیں گے تو صرف قرآن کی بات کی ہے، باقی علم کا کیا ہوا؟ اچھا میں پہلے یہ بات کلیئر کر دوں جو بیچ میں رہی تھی، بہت 2 منٹ میں، 1 منٹ میں بھی نہیں، کہ یہ جو پہلے آپ سوچتے ہیں کہ ہم انگلش سکھائیں، اب باقاعدہ ایجوکیشن دے کر کے 10,000 قیمت دے کر کے 1 مہینے کی اسکول 4 گھنٹے بھیج کر کے بچے کو بنا دیا، اور وہ لاکھوں کمانے لگا، اور جب بچہ سب کچھ بن گیا تب اس نے کہا اس بڈھے کو ودھا آشرم بھیجو، ہمیں آزادی چاہیے۔ آپ نے سر پکڑا کہ بھائی یہ کیا ہوا، کروڑوں خرچ کیے، وصولنے کا ٹائم آیا تو بھیج دیا۔ کہا حضور کیوں نہ ہو، آپ نے جو سکھایا وہ آپ کو لینگویج پہ تو مہارت دیتی ہے، اخلاق نہیں سکھاتی۔ اخلاق کون سکھائے گا؟ کہا قرآن پڑھو، لا تقلہما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ تو جو تہذیب سکھاتا تھا اسے چھوڑ دیا، اور آپ اپنے نصیب کا رونا رو رہے، بچہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ آپ نے اچھا برتاؤ سکھایا کب ہے؟ مر گئے تو قبر پہ نہیں جاتا، کہتا ہے بھائی دنیا ہی سب کچھ ہے، وہاں تو کچھ ہی نہیں رکھا۔ ایسے پڑھائی سے کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے دینی تعلیم ضروری ہے تاکہ بچے کو اپنا بیس معلوم ہو، اور جب بیس پتہ ہوگا، کہتے ہیں نا کہ بنیاد اچھی ہو تو مکان شاندار بنتا ہے، اور بنیاد خراب ہو تو مکان ڈھہ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ بنیاد مضبوط رہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے علم، ہم نے قرآن کا علم، قرآن کیا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے سب کچھ قرآن میں دے دیا ہے۔ تو جو قرآن کا عالم ہوگا اس کا مرتبہ کچھ اور ہوگا، جو دنیا کا عالم ہوگا اس کی عظمت کچھ اور ہوگی، جو قرآن جانتا ہوگا وہ اور ہے، جو دنیا جانتا ہے وہ اور ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کسی بزرگ کو کوئی ہاتھ لگا دے تو جو نوجوان ہوگا نا وہ پہلے بھیڑ کو دیکھ کر بھاگے گا کہ جاؤں گا تو پٹ جاؤں گا۔ یہ ہے دنیاوی تعلیم، اور جب قرآن کی تعلیم آئے گی تو بیٹا یہ کہے گا موت مجھ پر جا پڑے یا میں موت پر جا پڑوں، فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہوگا قرآن۔ آپ دیکھیں قرآن کی عظمت کیا ہے، کتنا سا سن ہے، کتنا سا سن ہے۔
6 مہینے کے بچے کا کتنا سا سن ہے؟ اللہ تیری قدرت بھی کمال ہے، تو نے ہر بڑی طاقت کو چھوٹے سے نابود کیا ہے، ہر بڑی طاقت، بس ختم کی مجلس۔ اور 3 جملوں میں پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں۔ جس نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ نے اس کو ایک مکھی سے مات دی۔ مکھی فرعون کے نمرود کے ناک میں گھسی، دماغ میں ہلچل مگایا، جب تک زندہ تھا تب تک جوتا کھایا۔ کھایا یا نہیں کھایا؟ مکھی کتنی سی؟ اتنی سی۔ اتنا بڑا ہاتھی پریشان کس سے ہوتا ہے؟ چیٹی سے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ ہے قدرت الہی۔ اتنی بڑی لشکر ابرہا کا مارا کس نے؟ ابابیل، اور اس کے چونچ میں کنکڑ نے اپنا کام کیا۔ یہ قدرت خدا ہے۔ 9 لاکھ کا لشکر، ایک علی اصغر آغوش حسین میں، ایک ہنسی حوصلوں کو پست کر گئی۔ یہ بچہ جو چلا ہے نا تو مسکراتے ہوئے چلا ہے، جیسے جیسے مسکرا رہے ہیں ویسے ویسے لشکر میں تہلکہ مچ رہا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اتنا بڑا تیر انداز، اتنا بڑا تیر انداز، ہرملا تاریخ میں نام ہے، تیر کبھی خطا نہیں کیا، لیکن آپ مقاتل اٹھا کے دیکھیے، 2 بار تیر ہاتھ سے کانپ کے گرا، ایک بار نشانے سے چوکا ہے۔ یہ کس سے ڈر رہا ہے؟ یہ کس سے خوف زدہ ہے؟ کہ اس سے جو حسین کے آغوش میں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، آپ معمولی سمجھتے ہیں جناب علی اصغر کو؟ پوری بساط یزیدیت کو ہلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اصغر ہے۔ جب تک قیامت ہوگی، آپ سنائیے مصائب دوسری قوم کو، تھوڑا سا توجہ رکھیں، سنائیے۔ اکبر کا شہید ہونا سنایا، قوم میں ہلچل مچتی ہے۔ عباس کے بازو اتنا درد نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے سناتے سناتے کہا کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ، لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ یہ ایک اصغر کی ہنسی نے یزید کی حکومت کو ہلا دیا، دفن کر دیا لعنتوں کے قبر میں، اور قیامت تک لعنتی رہے گا۔ آپ لوگ سنتے ہیں بہت آسانی سے، لیکن کبھی ذرا سا غور فرمائیے اور 6 مہینے کا سن یاد کیجیے۔ بہت بڑا تو سن نہیں ہے 6 مہینے کا۔ ابھی عورتوں نے تابوت اٹھایا ہے، جھولا اٹھایا ہے جناب علی اصغر کا، ابھی آپ کے جلوس کے ساتھ بھی جھولے کی شبیہ جائے گی۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیے کہ جو بچہ جھولے میں ہوتا ہے اس کا سن کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین اصغر کو لے کر پلٹے تھے تو رباب نے ایک جملہ کہا تھا، یا بنیا یبنک مثلی ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں۔ کاش عرب کے زبان کے جاننے والے یہاں ہوتے تو بتاتے کہ نہر کا مطلب کیا ہے۔ اونٹ جیسے بڑے جانور کو نہر کیا جاتا ہے، بکریاں ذبح ہوتی ہے، اونٹ نہر ہوتا ہے اس لیے کہ اونٹ کے گلے پر بڑے خنجر بڑے تیر سے وار کیا جاتا ہے۔ اصغر چھوٹا سا تیر اصغر کے قد سے بڑا تھا۔ آپ سنتے ہیں ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اولاد کو کیا تکلیف ہونے والی ہے۔ جتنا ماں، باپ کا کلیجہ ہے نا، باپ کا کلیجہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ماں کے دل سے پوچھئے،
بچہ ماں کی جان ہوا کرتا ہے. لیکن آپ سلام کیجئے نا کربلا کی ماؤں کو کہ بچہ رو رہا ہے، بھوک سے تڑپ کر جھولے سے گرا رہا ہے. بیوی نے مولا سے یہ کہا کہ اصغر صبح سے رو رہا ہے. نہ جانے بہت آسان آرام سے مصائب کے جملے پڑھوں گا. آپ کو جواب دینا ہے رب، آپ کو، مجھے تو نہیں دینا. میں تو یہ کہوں گا کہ بی بی میں نے مصائب پڑھا. پرسہ آپ کو کیسا ملا آپ عزادار سے پوچھئے عزادار سے. جھولے سے گرایا ہے. حسین آئے خیمے کے در پر. رباب کیا ہوا کہ اصغر نے جھولے سے گرا دیا ہے. کل آؤ میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو. روایت سنتے رہتے آپ، بس احساس کی چیز ہے کربلا، صرف احساس کا نام. حسین نے اصغر کو آغوش میں لیا. دھوپ اتنی سخت تھی، ابا کا دامن اصغر کے اوپر ڈالا، اور جب لے کر چلے ہیں نا تو وہ جو لشکر تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین اب صلح کے لیے آ رہے ہیں، آغوش میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. لیکن ان کو کیا معلوم کہ حسین کی تو دنیا اجڑ گئی ہے. اب حسین صلح کر کے کیا کریں گے؟ اکبر شہید ہو چکے ہیں، قاسم قتل ہو چکے ہیں، اون و محمد جا چکے ہیں. اب حسین ہے اور یہ ننھا بچہ، چھوٹا سا بچہ لے کر پہنچے ہیں. اس کے بعد سے عزیز و عجیب جملہ میرے مولا نے کہا. میرا مولا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری نظر میں حسین خطاوار ہے، تمہارے نظر میں گنہگار ہوں. بتاؤ اس چھوٹے سے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اے فوج عشقیہ، 2 قطرہ آب میرے بچے کے دہن میں ڈال دو تاکہ سکون آ جائے. عزیزو جواب نہ ملا. فوج رو رہی ہے لیکن پانی نہیں مل رہا. عزیزو پھر کیا ہوا؟ پھر امام نے جناب علی اصغر کو خاک کربلا پہ رکھا. اب یہاں پہ مولا کا ایک جملہ ہے کہ جب میں نے اپنے لاڈلے کو خاک کربلا پہ رکھا ہے تو میرا بچہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا. ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا. کیسے تڑپ رہا تھا؟ ماہی بیاب کیا ہوتے پتا ہے؟ تلذی کا لفظ استعمال کیا ہے امام نے. کیا میرا بیٹا تلذی کی کیفیت میں تھا؟ تلذی کی کیفیت کیا ہے پتا ہے؟ آپ نے کبھی مچھلی کو دیکھا ہے؟ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں گے نا تو مچھلی اچھلتی ہے، بغیر پانی کے ہوا میں اچھلتی. اس کے بعد سے جب اچھلتے اچھلتے خاموش ہوتی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری وقت میں مچھلی کا منہ ہلکا کھلتا ہے، بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، بند ہوتا. حسین کہتے ہیں کہ میرے اصغر پر مچھلی کے اس تلذی والی کیفیت تھی کہ میرے بیٹے کا منہ صرف کھل رہا تھا، بند ہو رہا تھا. حسین نے اصغر کو آغوش میں لیا. اب عزیزو پھر پانی مانگا. فوج یزید میں کوہرام ہے. حرملا نے تیر چھوڑا. عزیزو میں پڑھ نہیں سکتا. تیر چلا، علی اصغر کے گلے پہ لگا. علی اصغر باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. امام نے اصغر کو دیکھا، خون کو ہاتھ میں لیا. پروردگارا گواہ رہنا، یہ میرا معصوم بچہ ہے جو میں نے تیری راہ میں قربان، جو میں نے تیری راہ میں دے دی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ثعلب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.